ایسے سر اس کے اگلا سوال ہے کہ کیا تمام جو شیعہ ہیں وہ صحائے ستہ کو مانتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے بھائی جو ہے شہنشاہ صاحب، ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، وہ بعض باتیں کھل کے شاید نہیں کہہ سکتے، اور بات یہ ہوتا ہے کہ ان کا کام بھی نہیں ہے نا، ان کو ہمارے جو اسپیچ دینے والے لوگ ہیں یہ سب باتیں، یہ سوال جواب، یہ عقائد صحیح طرح سے بیان کریں گے۔ اسپیچ دینا محرم میں 10-15 مجالس پڑھنا یہ اور بات ہوتا ہے، اور پھر سب باتیں صحیح طرح سے جس طرح اہل بیت علیہم السلام نے بیان کی ہے، ان کے مواقف کے اور ان کے مواضع کے مطابق بیان کرنا یہ الگ بات ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ لشیخنا الحر العاملی رحمہ اللہ، یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر ہے 27، صفحہ نمبر 75 ہے۔ من انه قال من دان الله بغیر سماع من صادق الزمه الله التیہ یوم القیامہ، جس نے بھی اللہ کی اطاعت کیا بغیر صادقین علیہم السلام کی حدیث سے، تو وہ قیامت کے دن گمراہوں میں محشور ہوگا۔ یہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یا علی انا مدینۃ العلم وانت بابها، یا علی انا مدینۃ العلم وانت بابها، علم کا شہر میں ہوں، دروازہ آپ ہیں، ٹیچر آپ ہیں، بیان کرنے والے آپ ہیں، تو ہم نے باب سے لینا، دروازے سے لینا، ٹھیک ہے نا، ٹیچر سے لینا جس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچر بنایا، دوسروں سے نہیں لینا، دیوار اور چھت وغیرہ سے آ کے وہ چور ہوتا ہے۔ فمن اتى الباب وصل، جو دروازے سے آتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ یا علی انت بابی الذی اوتی منہ وانا باب اللہ، یا علی آپ میرے دروازے ہیں، کوئی اس راستے سے آ جائے تو مجھ تک پہنچ جاتا ہے، اور میں اللہ کا راستہ ہوں، جو مجھ تک پہنچ جاتا ہے میں اس کو اللہ تک پہنچاتا ہوں۔ فمن اتانی من سواک لم یصل الی، جو آپ کے علاوہ کسی اور طریق سے آنا چاہتا ہے وہ کبھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ومن اتی اللہ من سوایا لم یصل الی اللہ، اور جو میرے طریق کے علاوہ کسی اور سے اللہ سے پہنچنا چاہتا ہے وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، امام محمد باقر علیہ السلام، کل ما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل، جو بھی حدیث آپ کو ملے جو اہل بیت علیہ السلام کی درگاہ اقدس سے نہیں آیا ہے وہ باطل ہے۔ یہ کتاب اختیار معرفت الرجال لشیخنا الکشی رحمہ اللہ، یہاں پر یہ حدیث ملاحظہ کریں ہمارے آقا امام کاظم علیہ السلام سے، لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا فإنك ان تعدیتهم اخذت دینک عن الخائنین، کبھی دین کے کسی بھی حصے کو، چاہے وہ عقائد میں ہو، حلال و حرام میں، اخلاق میں، کسی بھی امور میں ہو، غیر شیعہ سے آپ نے نہیں لینا۔ جو شیعہ روات ہیں، شیعہ محدثین ہیں، ان سے لینا آپ نے، اگر ان کے علاوہ کسی اور سے لے لیا تو آپ نے خائنین سے، غداروں سے آپ نے دین لیا۔ الذین خانوا اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جنہوں نے اللہ سے غداری کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی، وخانوا اماناتہم، جنہوں نے امانتوں سے خیانت کیا، انہم اؤتمنوا علی کتاب اللہ عز وجل فحرفوه وبدلوه فعلیہم لعنۃ اللہ ولعنۃ رسولہ ولعنۃ ملائکتہ ولعنۃ آبائی الکرام البررہ صلی اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن امانت میں دیا تھا، انہوں نے قرآن کی تحریف کی اور قرآن کو بدل دیا، ان پہ اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، اور میرے آبا کی لعنت ہو، اور ان پر میری لعنت ہو اور میرے شیعوں کی لعنت ہو قیامت تک۔ تو میرے محترم ناظرین، جماعت مخالفین کے کتب میں جو حدیث آپ کو ملے جو موافق ہو اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے، وہ صحیح ہے، باقی صحیح نہیں ہے۔ صرف ایک صورت میں ان سے حدیث لے سکتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں یہ موجود ہے، اگر کسی مسئلے میں آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے کوئی حدیث نہ ملے تو آپ جماعت مخالفین کے کتب میں ان احادیث پر جنہوں نے ان کو امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے نقل کیا، مثلا وضو کا مسئلہ ہے، یا طلاق کا مسئلہ ہے، یا فرض کریں خرید و فروخت کا کوئی مسئلہ ہے، جو اس میں آپ کو شیعہ حدیث نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ملتی، تو آپ ان کے کتب میں وہ حدیث اگر وہ امام علی علیہ السلام سے نقل کریں اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے، اور کسی طرح ان کے سے حدیث لینا جائز نہیں ہے۔ جی سر، ٹھیک ہو گیا، آپ نے